میرے ذہن میں آیا کہ چلو میں دوستوں کی زیارت کراؤں. طبیعت تو ایسی تھی کچھ واز ہوگا میری باتوں کی اور کچھ نصیحت ہوگی. اگر کوئی نوجوان یا تمہارے اندر کوئی انسانی دل ہو تو اسی کرنا. آج میری عمر اللہ کا فضل سے خدا نے شکر ہے منتظر فرمائی اور اس عمر میں کچھ کام نہیں کیا ہے. میں نے وہ بات بتائی ہے عام بات تاکہ عام سمجھ میں آئے. اللہ نے اپنے محبوب فرام میرا محبوب سراپا رحمت ہے اور میرے محبوب نہایت ہی ممن پر مہربان. معراج کا واقعہ خلاصہ صرف یہی ہے کہ اپنے محبوب کو لا مقام پر بلانا, اپنی بارگاہ خاص پر بلانا اور یہ بتانا کہ میرے محبوب کی جو کائنات کا ذرہ ذرہ اور جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. تو مالک ہے اور یہ تیری مملوک ہے. تو مالک ہے اور یہ تیری مملوکیت ہے. اب پتا ہر جگہ پھیلایا, سب کو دیکھ لیا, یہی تو اس میں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آگے لنریہ من آیاتنا, یہ معراج کرایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے محبوب کو تمام اپنی نشانی دکھا دیں. انہ سمیع البصیر, بے شک میں بھی اور میرا محبوب بھی, ہم سمیع بھی اور بصیر بھی. یہ انہو کی ضمیر خدا کی طرف بھی لوٹتی ہے اور خدا کے محبوب کی طرف بھی لوٹتی ہے. تو یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کو عام مت سمجھنا, یہ میرا محبوب میں نے سمیع کو بنایا ہے, بصیر کو بنایا ہے, یہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اس سے کوئی چیز پوشیدہ رہن نہیں ہے اور ہر چیز کو سننے والا ہے. جہاں سے پکار ہوا اسے میرا محبوب سنے گا. یہ جو رحم و کرم ہے ہمیں نصیب ہوا ہے اور ہمیں نہیں نصیب ہوا. جو جاندار چیز ہے تمہیں پتہ نہیں یہ چیز ہے, بتاؤ جاندار جو بھی چیز ہے اس کے اندر رحم ہے تو رحم یا ترس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں, جو بھی جاندار چیز ہے, کیڑے مکوڑوں کو دیکھ لو, درندوں پرند کو دیکھ لو, درندوں کو دیکھ لو اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, جانوروں کو دیکھ لو, گائے کا پاؤں پٹریٹ, گائے کا پاؤں بچھڑٹ کے اوپر آ گیا, بچہ کیا بچھڑا گیا تو گاؤں پھٹ پاؤں پھاڑے گا. اسی طریقے سے ان کی تم لے لو اس کے بچے کو لو, وہی رحم کرم ہے جو خدا نے حضور کے صدقے سے ہر چیز کے اندر رحم ڈالی ہے. ماں باپ اپنے بچے بکری پہ پڑی, گائے پہ پڑی, بھینس پہ پڑی, اس کے پٹریٹ کے بھینس کے پڑے کندھے پہ ڈال دو اور دوڑے چل جاؤ, بھینس دوڑے چل جائے گی. 24 منٹ جاؤ, گائے کو بچے کو ڈالو, پیچھے دیکھو گائے پیچھے ہو گئی آئے گی, بکری پیچھے ہو گئی. یہ سانپ وقت جو بھی چیز ہے اس کو کسی چیز سے جیڑ لو تو یہ تمام چیزیں وہ رحم و کرم ہے. والدین کا رحم و کرم وہ اولاد پر ہے. کوئی مار, آپ چپڑ ماریں گے تو کوئی بات نہیں, کوئی مارے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہی وہ چیز ہے کہ میرے آقا کے غلاموں والدہ بھی تمام چیزوں میں جو رحم پایا جاتا ہے, ترس پایا جاتا ہے, لگاؤ پایا جاتا ہے, یہ ہمارے نبی پاک کا صدقہ ہے. ہمت نہیں ہوتی کئی دفعہ, یہ بات سنو, ہمت نہیں ہوتی کہ میں جاؤں اور میں تقریر کروں یا کوئی اور, لیکن پھر خیال آتا ہے ابھی سانس باقی. حضرت سعدی بیٹھ گئے, گوشے میں بیٹھ گئے, یہ گلستان ہے. حضرت سعدی نے سوچا کہ نہیں اب یہ کچھ دینے دے پر کوشان سے ہو جاؤں, اور بڑے بڑے لوگوں نے اور یہ خوشبو معرفت کی حاصل کی ہے, اس کوشان سے ہو گئے ہیں, میں بھی کوشان سے ہوں. تو جن کے لیے کوشان نشینی ہے ان کے لیے ہے, لیکن حضرت سعدی ہوئے ایسے جن کو خدا نے توفیق دی ہے
کسی دوست نے کہا شادی کیسے بیٹھ گیا؟ کہا اس لیے بیٹھ گیا ہوں بھائی اب خاموشی سے زندگی گزار دوں اور کوشن شین ہو جاؤں. کہا او شادی ابھی زندہ تو ہے تو؟ کہاں زندہ ہوں. بھائی زندگی تو نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا خاک کو جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود بیٹھ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا. شادی تو بات کر سکتا ہے، تو علم خدا نے تجھے دیا ہے، فہم خدا نے تجھے عطا فرمایا ہے. اٹھ اور عام یہ خوشبو، یہ معرفت کی خوشبو، اللہ اللہ کی خوشبو، یہ تمام چیزیں نئے ہیں، ساری چیزیں، لیکن ایسا فائدہ کچھ ایسا لکھ جو اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے. پھر اٹھے ہیں ان کے اس کو کہنے کے مطابق پھر آپ نے گلستہ لکھی اور یہ گوشتہ لکھی، یہ کریمہ لکھا، اس کے بعد لکھے ہیں. کیا انہوں نے دوست کو آپ کی عمر تو کافی ہوگی، اب کیا کرو؟ نہیں، جتنے سانس باقی ہوتا تو کرو. تو میرے نبی کے غلاموں یہ ایک بات ہے، یہ نوجوانوں تمہارے سامنے جو ناچیز ہے یہ میرے والد کی دعا ہے اور میری والدہ کی دعا ہے. لیکن اصل والد کی دعا ہے. والدہ تو چاہیے سادہ ہی تھی، نیک تھی، سب کچھ تھا، صاحب ہوئی تھی، سخی تھی، یہ تھا وہ تھا، ہر ماں باپ وہ کرتا ہے. لیکن باپ ایسا تھا کہ باپ گلزار مولانا تھے، مولانا گلزار احمد ہمارے گاؤں میں، اس نے میرا نام تو غفور رکھا. اور ہمارا چاچے کا بچہ پیدا ہوگا چاچے کے یہاں تو اس کا نام مقبول احمد رکھا، میرا نام تو غفور رکھا. بڑا کامی تھا گلزار. تو گلزار مولانا کے پاس ہمارا باپ لڈو لے کے رکھاتا تھا 2 کلو کہ میرے بیٹے کو پڑھا یہ بڑا بھائی کرنا. بس وہ کچھ ایسے کو واسطہ دوسرا بھائی بولتے ہیں، چڑھتے ہیں، گھر والے بھی چڑھتے ہیں، اپنے بھی چڑھتے ہیں، دوسرے نہیں چاہتے کہ پڑھے، اس کان مرور دینا کسی نے اس کا، اور وہ ضرورت پیار کو پڑھتا گیا. اس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، وہ رہ گیا. لیکن میرے باپ نے اس کے لیے کوشش کی. نوجوانوں جہاں جہاں میری بات سن رہے ہو، جو تم یہاں موجود ہو، مجھے یہ کہنے میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ میں نے اپنے اولاد سے جتنا پیار کیا، اپنے بیٹوں سے جتنا پیار کیا ہے، شاید ہی کوئی اتنا پیار کرے گا کہ میرا بیٹا موجود بیٹھے. یہ بگڑے اس لیے، ان میں نافرمانی کے پہلو اس لیے ہوئے کہ میں نے پیار کیا. حالانکہ حضور کا فرمان یہ کہ چھوٹا ڈنڈا رکھو اور وہ کلی کے ٹکارے لٹکا رہے، تاکہ اولاد کو پتہ چلے کہ واقعی ڈنڈا پڑا ہے. باپ مارے گا اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو. لیکن میں چونکہ یتیم ہو گیا، میں نے اپنا باپ نہیں دیکھا. ماں والدین کب میں فوت ہو گئی، تو میں نے اس لیے کہ میرے بیٹے یہ نہ کہیں کہ ہمارا باپ نہیں تھا، نہیں تو ہمیں کیا کچھ کرتا. جو انہوں نے منہ سے مانگا، 11 بیٹے تھے، جو انہوں نے منہ سے مانگا ان کو میں نے وہی دیا. سمجھ گئے؟ یہ تمہیں آج بات بتا رہا ہوں. یعنی کہ میرے بیٹے یہ نہ کہے کہ ہم یتیم ہیں، اس لیے یہ نہیں بگڑے. اولاد کو بگڑنے مت دو، اولاد پر نظر رکھو، اس میں کھانے کو بھی ہو سکتے. آج میری عمر تم دیکھ لو کتنی عمر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً جو بھی ہے 80 کے قریب تو ہو گیا، 80 سے زیادہ ہو. سمجھے؟ آج بھی جب میرا باپ لفظ میرے باپ یاد آتا ہے، جب میرے باپ کے وہ الفاظ ہیں جو مجھے سنائے گئے ہیں، جو دنیا نے کہا اور ہمارا بھائی ہمارے چاچے تائے سناتے تھے، وہ آج وہ یاد آتے ہیں تو آج میں سناتا ہوں. جب ہمارا باپ کا آخری وقت تھا تو میرا بھائی کو تو کچھ ہوش تھی، لیکن میرے پتر کہتے کہ میں رڑتا اور ابا کی چار پائی کے پاس چلا گیا. تو ہمارے باپ نے الفاظ کہے، یہ کوئی تقریر میں میں فخر نہیں کر رہا، یہ نوجوانوں تمہیں بتا رہا ہوں. تو ہمارے باپ نے ہندوستانی زبان تھی تو دیکھ کر کہا، ایسے دیکھا ہوں تم بھائی، اور دیکھ کے باپ نے کہا کہ آج تو یہ میرے بیٹے ہیرا لال پنڈے لال ہیں. ہیرا لال
پنے لال ہے، یہ بہت اونچا لفظ ہے ہندی میں، یعنی ہیرے جو آج تو یہ میرے بیٹے ہیرا لال اور پنے لال کو دو ہی بھائی تھے، ابھی کچھ دیر کے بعد ہی میرے بیٹے پتھر لال ہو جائیں گے، ابھی کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے پتھر لال ہو جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ تو کسی کا ہے، کسی کی گائیں چلا کے پڑ جائیں گے، لیکن مجھ سے اس رانڈ کا خیال ہے یہ کیسے گزارے گی اپنے ہمارے باپ کے بارے میں کہا، ہمارے باپ جب چاچے تھے زیادہ تھے، تو اب جب وہ لفظ آتا تھا باپ کی یہ پشان ہوتی ہے، کہا یہ میرے بیٹے ہیرا لال اور پنے لال ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد پتھر لال ہو جائیں گے۔ تو دوستو واقعی بات ایسی ہے، باپ کے جانے کے بعد ہم نے جو اپنی زندگی گزاری ہے مجھے پتا ہے، اس لیے ان کو میں نے پیار دیا کہ میں نے شیطان لکھا۔ تو یہ باپ جو تمہارے بیٹھے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، یاسین بیٹھا ہے، یہ بیٹھے رانا صاحب دوسرے بیٹھے، ہر چیز مل جائے گی، باپ نہیں ملے گا۔ یہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، کبھی تم باپ کو ایسے سمجھو۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرے امتیو باپ کو رکھ لو، یہ اس نعمت کو یہ ضائع کرو۔ تو اس لیے وہ بھی ان کا جو شوق تھا باپ کا، جو لڈو اس کے لیے رکھے داتے نہیں پڑھ سکا، پھر اس وقت جب میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں پڑھا اور میں سے پڑھا، والدین کمپ میں ہم آئے کہ وہاں سے پانچ سیکھنے پہ ایک منشی تھا، بہت قابل پڑھا ہوا تھا، وہ جہاز بھی یاد ہے، اس نے کچھ ہاتھ فلانا کہا، یہ ٹھیک ہے جو ہوتی ہاتھ میں لکھا ہے اس کو جو جانتے وہی جانتے، اسے جب میرا ہاتھ دیکھا تو اس نے یہ الفاظ اسے کہے، پتہ نہیں وہ چیز تو میرے تو ہے کہ نہیں، اس نے کہا یہ لڑکا اس کی کوئی فلاں عمر میں ایک تکلیف آئے گی، بیماری ہے، اگر اس سے بچ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ عمر دراز نصیب فرمائے گا، اور واقعی بیماری آئی، اگر اس سے بچ گیا تو عمر لمبی اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ لڑکا علم کا بہت بڑا حریص ہوگا، علم کا حریص ہوگا، تو اللہ کی حکمت وہی بالکل جو اس نے کہا صحیح کہا، مجھے نہ نیند رات کو آتی ہے دن کو آتی ہے، اور ابھی میں محنت کرتا ہوں، ابھی 12 بج جاتے ہیں، کوئی 2 بج جاتے ہیں، کبھی رات کو اٹھ کے پھر پڑھنا شروع کرتا ہوں، جو چیز ذہن میں آتی ہے علمی، تو یہ علم کا ذوق تو ایسا ہے، کوئی طالب علم یہاں بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، میری نظر پڑ گئی ہے کیمرے سے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو میں خود آتا ہوں، اس کو 150 روپے لیتا ہوں، شاباش، یعنی اس سے طبیعت میں چونکہ جو اس کا ذوق ہے، جو اس کی لگن ہے وہ ہے، جو جاہل ہے ان پڑھ ہے اس کو تو کیا پتا ہے، جاہل کوئی چیزوں کو کیا پتا ہے، اور جو علم والا ہے وہ تو باپ ہے، کیا محنت کر رہا ہے، کیا ذوق ہے، کیا شوق ہے اس کا۔ ہر صورت میرے نبی کے غلاموں، نبی پاک نے میرا عقیدہ تشریف لے کے فرمایا، میرے محبوب سے کچھ دیکھ دیا کرتے ہیں، کہا یہ تو تیرا ہی ہے سب کچھ، اور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب محب اور محب محبوب کا یہ فرق نہیں ہوتا کس چیز میں۔ دوست کے گھر جاؤ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم کسی دوست کے پاس جاؤ، تمہارا گہرا دوست ہے تو اس کی بغیر اجازت کے وہاں سے کھاؤ پیو، سمجھے، کھا پی سکتے ہو، کیوں کو لیکن گہرے دوست کی بات ہے، عام دوستوں کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اکثر حاضر ہونا، لیکن حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ زرنی غبت تزدد حبا، اے ابو ہریرہ دیر سے آیا کرو تو محبت بڑھتی ہے زیادہ، تو پیچھے سے ہو کے اور رو رہے ساتھ ساتھ دیوار کے پیچھے سے حضور پاک تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہ رو رہا ہے، کہا حضور ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو آپ نے کہا دیر سے آ کرو، پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہا ابو ہریرہ تیری ہماری بات نہیں ہے، لیکن میں نے تو طریقہ مقرر کرنا ہے نا، ہر دوست کا حال تو نہیں، دیکھو نا کوئی دوست بات کر رہا ہو تو ہر روز یہاں سے ایک دن اچھا کھواؤ گے، کیا ہو گے، دوسرے دن کھواؤ گے، تیسرے دن
تو خود گھبرا جاؤ یار آئے نہیں آئے تھے تو یہ تو حضور پاک نے ہر چیز کا طریقہ مقرر فرمایا ہے. میرے آقا کے غلام اور میرے نبی محمد رسول اللہ کے فرمان باپ کی محبت اولاد سے ہوتی ہے, ماں کی محبت اولاد سے ہوتی ہے, اولاد کی محبت والدین سے ہوتی ہے, بھائی کی بھائی سے ہوتی ہے. تو یہ طریقے ہیں, لیکن یہ جو اس کی جی لگن اور مہربانی کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ وہی ہے جن نبی پاک سے ہمیں نبی پاک کے صدقے ملے. جب سب کچھ کہا ہو اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ سب کچھ تیرا یہ میرے محبوب ہیں, تو آپ اور فرمائیں کچھ چاہیے کہا گیا اللہ سب کچھ دیا. بہت سی باتیں حضور پاک نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کلمنی کلاما شتا, بہت سی باتیں فرمائی اللہ پاک. کچھ ایسی باتیں تھیں جو خاص تھی جو میرے رب کے درمیان تھی, کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ حکم تھا کہ میرے محبوب تو اپنے خاصوں کو یہ بتا دینا, عاموں کو نہ بتا. جو تم اختلاف دیتے ہو یہ بھی ایسا فرمایا تھا. کچھ ایسی باتیں تھیں اب آپ کو بتا دیں تو وہ آپ کی نہیں تھی. جبھی تو ہے نا وہ خاصا جی کا نام آگے نہیں مناسب کرنی, میٹھی کھیر پکا محمد کو تیار کہتا کہ وہ جب خاص جو خاص بات آپ کو سمجھ کرو گے تو سمجھے گے نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو اور سمجھیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں نے تجھ سے مشورہ دیا تھا مخلوق کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے, ابھی مخلوق بنی نہیں, جب کو پیدا کرنا تھا مخلوق بنانے کی ایک فرشتے جن انسان, یہ اس کی بات اس وقت کی بات جب کوئی نہیں تھا یا خدا تھا یا خدا کا محبوب, اس کو حضور نے فرمایا شاورنی ربی, شاورنی ربی, میرے رب نے مجھ سے مشورہ لیا. تو جو اللہ نے فرماتا کیا ہاں کرتے زبان بچوں کو مشورہ تھا. جب حضور کی امت کی باری آئی تو جب جہنم کا ذکر آیا, جنت ایسے ہوگی جہنم ایسے ہوگی, جہنم کے ذکر پہ اور نہ کی جہنم جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں, اس کے تصور سے جان نکل جاتی ہے. اس میں حضور اداس ہو گئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالیں گے, کچھ جنت میں ڈالیں گے, تو حضور پاک اداس ہو گئے. کہا میرے محبوب اداس ہوئے, اتنا سمجھو یا اللہ میری امت کے ساتھ کیسے ہوگا. تو اللہ پاک نے وہاں یہ فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہیں یخزیہ کا فی امت کا یا محمد, اے میرے محبوب تیری امت کے بارے میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا, پریشان نہیں کروں گا, تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا سیدی مرشدی, یا نبی, یا غلام ہے غلام ہے رسول کے, غلام یہ رسول میں موت بھی, ظہور عشق مصطفیٰ اور زندگی فضول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کے غلاموں, میرے نبی پاک کے امتیوں, اللہ پاک نے فرمایا میں اب پتا جو چاہے اور, یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب و کتاب جو سب امتیں جو ہوں تو میری امت میں بڑے بڑے گناہ گار ہیں, تو ان کے پہلی امتیں نبیوں کی ان کی پیشانی میں لکھ دیا جاتا تھا, ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا, اور کوئی کرک ہو گئے, کوئی مسخ ہو گئے, تیرا کرم میری امت کے بارے میں پر دیا رہا. میری امت میں بڑے بڑے بدکار ہیں, شاہکار ہیں, جب ان کے سامنے آئیں گے, ان انبیاء کی امتیوں کے سامنے آئیں گے تو مجھے رسوائی ہوگی. تو اللہ کا محبوب اور اس کے امتی ایسے بدکار اس کا کار, ہمارے ساتھ یہ کہ اللہ نے یہ پھر یہ بات میں بتا دوں, تمہاری عدد پہچان ہوگی, تمہاری قیامت کے دن اے امت محمدیہ, تمہاری قیامت کے دن عدد پہچان ہوگی. اور وہ کون سی کہ تمہاری پیشانی, تمہارے ہاتھ, وضو کے جو اعضاء یہ چمکتے ہوں گے, یہ چمکتے ہوں گے, اور وہ نہیں چمکتے, تمہارے چمکتے ہوں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا ہاں یہ ہے محمد عربی کے پروانے.
اگر تمہیں میں وضو کے فضائل بتاؤں تو اللہ کروڑ ارب نیکی وضو کرتے ملتی اور گناہ معاف ہوتے. تم تو اسی حساب سے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوچھا تو میں جب ختم کرنے کو حضور پاک نے یہ فرمایا معراج کی رات کہ یا اللہ جب میرے اوپر بھی ایسے ایسے بھی ایسے بدکار نہیں ہیں تو میری رسوائی اور وہ ہوگی ان کے سامنے. تو یا اللہ بس قیامت دن میرے امتیوں کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں دے دیا جائے. میں اللہ دے ان کا حساب و کتاب لے کے یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کروں گا. آئے آئے وہاں بھی تم کو یاد رکھا, امت کو یاد رکھا. دنیا میں آئے تو رب امتی اور دنیا سے گئے تو اللہ امتی ہونٹ پھر رہے ہیں. سوال ہے میرے پاس وغیرہ باتیں ہم نے سنا حضور کیا کہہ رہے ہیں تو حضور فرمایا اللہ میری امت کو بخش. اور وہاں پہنچے تو میری امت کا خیال ہے. جب حضور پاک یہ عرض کیا کہ اللہ میری امت کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں دے دیا جائے, بالا بالا حساب لگے میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ خیال ہے آپ کو, میرے محبوب نے تو اس وقت تجھے یہ وعدہ کر لیا تھا میں تو قیامت کے دن تیری امت کا جو حساب کتاب ہوگا میں تو تیرے سامنے بھی نہیں کروں گا. جب سب کو جنت میں بھیج دوں گا پھر تیرے سامنے کروں گا. سبحان اللہ. میرے محبوب تجھ کو اور سوچ میں ڈال دوں تیرے سارے امتوں کو جب میں جنت میں بھیج دوں گا اس کو تیرے سامنے یہ تیرے امت ہیں میں تیرے سامنے بھی نہیں کروں گا. ہاں کہ وہاں تجھے پریشانی نہ ہو وہاں تو اعلان کر دوں گا میں کہ یوم یومک. بخاری میں آتا ہے ایک باب قیامت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب الیوم یومک یہ قیامت کا دن تیرا ہی دن ہے. جس چاہے بخشوا لے اس کو چھوڑ دے. واخر دعوانا الحمدللہ.